الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الله تعالى في مقام آخر: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ عبادت کی نیت سے سبھی حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دوسری کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کو بقا ہو، جس کو دوام ہو، جس کی ذات کو کبھی زوال نہ ہو اور جس کو ہمیشگی ہو. وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر ایک چیز فنا ہوگی. جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر فنا ہونا ہے. ان تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر دنیا سے جانا ہے. جس کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ مخلوق اپنا وہ وقت پورا کر کے دنیا سے جائے گی. انسان بھی وقت آنے پر دنیا سے جاتا ہے، جانور بھی دنیا سے جاتا ہے، وہ بھی مر کر کے مٹی ہو جاتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہے گی. صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی. اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی.
دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے حیثیت والے ہو، منصب والے ہو، جاہ و جلال والے ہو، عہدے والے ہو، بڑی اونچی پوسٹ والے ہو، اس کے باوجود بھی وقت آنے پر ان کو دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ تین اعتبار سے دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جب وہ تین چیزیں یا ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میرے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، اتنی قوت میرے پاس میں آ گئی ہے، اتنی بڑی حکومت میرے پاس میں آ گئی ہے، اور اتنی بڑی دولت میرے پاس میں آ گئی ہے، اور اتنی بڑی طاقت میرے پاس میں آ گئی ہے کہ اب شاید موت بھی میرا مقابلہ نہ کر سکے، اور موت بھی میرے سامنے ٹھہر نہ سکے، اور موت بھی مجھے نہ آ سکے۔ لیکن جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، تو آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ملیں گے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو ایک عظیم نعمت حکومت کی شکل میں، طاقت کی شکل میں، دولت کی شکل میں ان کو عطا فرمائی، جس کی بنیاد پر ان کو یہ خیال ہونے لگا، جس کی بنیاد پر ان کو یہ گمان ہونے لگا، جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا ہے، ہمیں کوئی موت نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اس منصب پر پہنچانے کے باوجود بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز ہے حکومت۔ فرعون کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی، اتنی بڑی حکومت اللہ نے اس کو عطا فرمائی کہ بدبخت کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ مصر کے اندر یہ جو دریا بہ رہے ہیں، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، ان کو کوئی خدا نہیں بہا رہا ہے، اور یہ دریا اور یہ نہریں خدا کے حکم سے نہیں بلکہ میرے حکم سے چلتی ہے۔ اور جب اللہ نے اس کو کھلی چھوٹ دی، اس کھلی چھوٹ کے نتیجے میں جب اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اور جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے ہارے تو اس ہار اور اس شکست کی ذلت کی وجہ سے اس نے پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اتنی کھلی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی اور حکومت اس کو دی، تو اس حکومت کو دیکھ کر کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کیا کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، صرف خدا نہیں ہوں، صرف خالق نہیں ہوں، صرف مالک نہیں ہوں، یعنی صرف میں نے تم کو پیدا نہیں کیا، رب ہوں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا پالنہار ہوں، تم کو میں پال رہا ہوں، تم کو میں زندگی دے رہا ہوں، تمہاری ضروریات کو میں پورا کر رہا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ اور قرآن نے بتایا ہے کہ لگا انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا رب نہیں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب اس نتیجے پر وہ پہنچا اور اس نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، مظلوموں کے اوپر اس نے ظلم کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی، اور جس دریا اور سمندر کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ میرے حکم سے چلتے ہیں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو اسی سمندر کے اندر ڈبویا، اور ڈبو کر کے فرمایا کہ ظالم، اگر یہ سمندر تیرے حکم سے چلتے ہیں تو میں تجھے ڈبو رہا ہوں، تیرے اندر اگر طاقت ہے، قوت ہے، اور تیری اگر حکومت ہے تو اس سمندر کو منع کر کے یہ تجھے نہ ڈبوئے، لیکن سمندر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر میرے رب کی طاقت ہے، ہر چیز پر میرے رب کی طاقت کام کرتی ہے، ہر چیز پر میرے رب کا حکم کام کرتا ہے۔ اگر میرے رب کا حکم نہ ہو تو چیزوں کے اندر سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ میرے رب کے حکم سے گرتا ہے، ایک سمندر کا ایک قطرہ بھی اگر اٹھتا ہے تو وہ میرے رب کے حکم سے اٹھتا ہے، اگر بارش کا ایک قطرہ بھی برستا ہے تو وہ میرے رب کے حکم سے برستا ہے، اگر آگ اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے تو میرے رب کے حکم سے کرتی ہے، اگر زمین
غلہ نکالتی ہے اور دانا اگاتی ہے تو وہ میرے رب کے حکم سے اگاتی ہے، اگر بیماروں کو شفا ملتی ہے میرے رب کے حکم سے ملتی ہے، اگر بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے میرے رب کے حکم سے ملتی ہے۔ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حکومت کی وجہ سے فرعون نے یہ سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ نے اسی میں اس کو غرق کیا اور حکومت کے رہتے ہوئے بھی وہ موت سے نہیں بچ سکا، اس کو موت کا مزہ چکھنا پڑا اور دنیا سے جانا پڑا۔ دوسری چیز وہ ہے طاقت، کہ طاقت جب کسی انسان کے پاس آ جائے اور پہلوانی کسی انسان کے پاس آ جائے تو اس کا یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ شاید اب مجھے کوئی مات دینے والا نہیں ہے، کوئی مجھے ہرانے والا نہیں ہے۔ ایک قوم گزری ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، قوم عاد۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ اتنی زبردست طاقت اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی کہ پہاڑوں کے اندر وہ اپنا مکان بنایا کرتے تھے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی آگے چلی گئی ہے، لیکن پہاڑوں کو بھی توڑنے کے لیے اور اس میں مکان بنانے کے لیے یا اس میں دوسرے ترقی کے کام کرنے کے لیے یا اس میں سے رستہ نکالنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کرینوں کو استعمال کیا جاتا ہے، JCB کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مشینیں آتی ہیں اور آ کر کے ان پہاڑوں کے پتھروں کو توڑتی ہے، اس کے بعد وہ پہاڑ برابر ہوتے ہیں، رستے کے لائق ہوتے ہیں یا دکان اور مکان کے لائق ہوتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراشنے کے لیے اور پہاڑوں میں اپنا مکان بنانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں تو دور کی بات ہے، آلات کی تو دور کی بات ہے، اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ان پہاڑوں کو یوں تراشتے تھے اور اس میں اپنا مکان بنا لیتے تھے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پہاڑوں کو۔ جبکہ پہاڑ کے پتھر کتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پہاڑ کو اللہ نے کیل بنا کر کے زمین پر گاڑا ہے، والجبال اوتادا۔ اتنی بڑی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے۔ اس طاقت کے نشے میں آ کر کے انہوں نے دعویٰ کر دیا، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کو دعویٰ کر دیا کہ اللہ بھی ہم سے زیادہ بڑا طاقتور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ بڑا طاقتور ہے۔ پھر جب اس قوم نے نافرمانی کی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، تو کس طریقے سے اب اتنی بڑی طاقتور جب قوم ہے تو اس کو عذاب دینے کے لیے طریقہ بھی تو بہت بڑا ہونا چاہیے نا۔ اس کو سزا دینے، جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو سزا بھی اتنی خطرناک طریقے سے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ سخت آندھی چلی اور ہوا کے اندر یہ اڑتے پھر رہے تھے، جس طریقے سے دن کے اڑتے پھرتے ہیں طوفان کے اندر اور آندھیوں کے اندر، اور پنیاں اڑتی رہتی ہے، کچرا اڑتا ہے، اس طریقے سے اڑتے پھر رہے تھے اور آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور اس طریقے سے ٹکرا کر کے اللہ نے ان کو فنا کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ موت سے نہیں بچ سکے۔ تیسرا نشہ جو انسان کو آتا ہے وہ دولت کا آتا ہے، کہ دولت جب اس کے پاس میں آتی ہے، مال اس کے پاس میں آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میرے پاس میں اتنا مال آ چکا ہے، اتنی دولت آ چکی ہے کہ اب میں موت سے نہیں بچ سکتا ہوں۔ یاد رکھو تاریخ کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے قارون، اس کو اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی تھی کہ آج تک اس کے برابر کسی کو دولت نہیں ملی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی دولت کو دیکھ کر کے لوگ کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش جو دولت قارون کو ملی ہے وہ دولت ہمیں بھی مل جاتی، تمنا کیا کرتے تھے لوگ۔ اور تا حد نگاہ اس کے بنگلے، اس کے عالیشان محل وہ پھیلے ہوئے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، وہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی محنت سے کماتا ہوں، اپنی محنت سے میں جمع کرتا ہوں، میں تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہوں، اور الٹا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، زناکاری کا تہمت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی۔ اللہ نے اختیار دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ نے وہیں پر کھڑے کھڑے زمین کے اندر اس کو دھسا دیا۔ دولت ہونے کے باوجود بھی قارون موت سے نہیں بچ سکتے، حکومت کی وجہ سے نہیں بچ سکتے، طاقت کی وجہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو باقی کی جو چیزیں ہیں وہ تو اس کے نیچے کی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ نہیں بچ سکتے۔ تو ہر جاندار کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات باقی نہیں۔ اس لیے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اگر مخلوق بھی ہمیشہ باقی رہے تو پھر خالق اور مخلوق میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا، کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ خالق اور مخلوق میں فرق یہی ہے کہ مخلوق وقت آنے پر فنا ہو جاتی ہے، لیکن خالق وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس پر کبھی زوال نہیں آتا ہے، کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک مسلمان اپنی عمر پوری کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے۔ جب قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب لوگ دفنا کر کے اس کو واپس آتے ہیں تو اس صورت میں دو فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے، اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال من ربک، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال من نبیک، یہ بتاؤ تمہارے نبی کون ہے۔ اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، یقین رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات کو ماننے والا ہے، تو وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر وہ منافق ہے یا غیر ایمان والا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، اور وہیں پر اس کو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، قبر صرف ایک گڑھا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے مٹی کا ایک گڑھا کھودا، اس میں میت کو دفن کر دیا اور آپ آ گئے، نہیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر اعمال نیک ہیں، مومن ہے، نیک عمل کر کے دنیا سے گیا ہے، تو اس صورت میں یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اور جب وہ صحیح سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی، اور وہ آرام سے سو جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ جس طریقے سے دلہن سوتی ہے اس طریقے سے سو جاؤ، قیامت تک تمہیں اب کوئی جگانے والا نہیں ہوگا، تم نے نیک زندگی بسر کی ہے، اس کا یہ صلہ ہے۔ اور اگر برا ہے تو وہیں پر اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہیں پر اس کی مار شروع ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قبر خود روزانہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کا گھر ہوں، میرے لیے روشنی کا سامان لے کر کے آؤ، میرے لیے راحت کا سامان لے کر کے آؤ۔ اور وہ خود بتاتی ہے اگر انسان نیک کام کر کے جاتا ہے تو وہ قبر اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، ورنہ تو پھر وہی اس کے لیے سزا کا ذریعہ بنتی ہے اور جہنم کا گڑھا اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر
آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں اور آپ کے داماد ہیں اور دوہرے داماد ہیں، ذی النورین کا لقب ان کو ملا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان تمام انبیاء میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی دو بیٹیاں ہیں، رقیہ ام کلثوم۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اور بھی بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کی سب بیٹیاں عثمان کو دے دیتا۔ اتنا بڑا مقام ہے، ان کے فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ حیادار ان کو کہا گیا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان۔ میری امت کا سب سے زیادہ باحیا انسان اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے۔ اتنے حیادار انسان کہ پیغمبر تشریف فرما ہے اور آپ کا پنڈلی مبارک سے گھٹنے سے آپ کا تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں آپ یوں ہی رہتے ہیں، عمر فاروق آتے ہیں آپ یوں ہی رہتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں تو آپ اپنے بدن کو ڈھک لیتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے عمر آئے آپ یوں، فرمایا کہ عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں۔ پیغمبر کے صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنتی صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال تھا۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام کو تعاون کی ضرورت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاون پیش کیا، اور اتنا تعاون پیش کیا کہ آپ علیہ السلام ان دراہیم و دنانیر کو یوں ہاتھ میں اچھال رہے تھے، اور اچھالتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بتاؤ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ صحابی ہیں، یہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، جنتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر صحابی میں خلفائے راشدین ہیں، پھر خلفائے راشدین میں دوہرے داماد ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں، اور پھر آپ نے الگ سے بھی بشارت دی کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس عثمان غنی کا کیا حال تھا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے کان عثمان بن عفان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنتی صحابی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک پر ہو جاتی، آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، آپ اس وقت تو نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کا جب ذکر آتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں کہ اپنی داڑھی مبارک کو تر کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فمن نجا بعده ایسر منہ وان لم ینج منہ فما بعده اشد منہ۔ فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں تم بے خبر ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم غافل ہو۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اس کے بعد میں پرصراط ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر میزان عمل ہے، پھر دوزخ ہے، لیکن آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل فرمایا قبر ہے۔ جس نے قبر میں نجات پالی، پہلی منزل میں نجات پالی، آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور جو شخص یہاں پر پکڑا گیا اور یہاں پر وہ ماخوذ کر لیا گیا تو پھر اس کی آگے کی منزلیں اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سب سے زیادہ خطرناک عذاب جو دیکھا ہے وہ قبر کے اندر عذاب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اور اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اگر وہ میت پچھم کے اندر دفن ہے تو وہ اتنا زور سے روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اس کی آواز پورب میں سنائی دیتی ہے۔ اگر مشرق میں دفن ہے تو مغرب میں سنائی دیتی ہے۔
یعنی ایک سمت سے دوسری سمت میں سنائی دیتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو تو میں تمہیں ان مردوں کی آواز سناتا، لیکن انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، انسان اور جنات، اس لیے کہ انسان اگر سن لے گا تو پھر وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا۔ اتنی خطرناک آواز ہوتی ہے اور ایسا خطرناک اس میں عذاب دیا جاتا ہے، اس میں سزا دی جاتی ہے۔ تو قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صرف ایک گڑھا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال کے مطابق وہ تیار کیا جاتا ہے اور انسان کے اعمال کے مطابق اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور خطرناک قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کثرت سے، کیونکہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہو کر کے رہے گا، ہوتا ہے، انسان نہیں سنتے ہیں، جنات نہیں سنتے ہیں، باقی دیگر ساری کی ساری مخلوق اس کو سنتی ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد پھر اب انسان کی جو روح ہے، وہ روح اگر نیک ہے تو قرآن میں ہے کہ وہ علیین میں جاتی ہے، اور اگر بری ہے تو قرآن میں ہے کہ وہ سجین میں جاتی ہے، لیکن اس روح کا اس جسم کے ساتھ میں تعلق رہتا ہے، اور اتنا تعلق رہتا ہے کہ اس جسم کے اوپر ثواب ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو علم رہتا ہے۔ جس طریقے سے موبائل آپ کے پاس یہاں موجود ہے اور ٹاور وہاں لگا ہوا ہے تو نیٹ ورک آ رہا ہے، اس طریقے سے میت کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور انسان جو کچھ بھی اثار ثواب کرتا ہے میت کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جسم یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ پڑا رہے گا اور پھر یہ گل جائے گا، سڑ جائے گا اور یہ مٹی میں مل جائے گا۔ پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے نظام کو ختم کریں گے اور قیامت قائم ہوگی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ کر اللہ تعالیٰ سب کو تہس نہس کر دے گا، قیامت قائم ہوگی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس دوسرے سور کے پھونکنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب کیسے ہوگا، کون اٹھاؤ گا، کون کرے گا، اتنی سال ہو گئے مرے نا، قبر کے اندر پڑیا، کون کرے گا یہ کام۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اس پر بعث بعد الموت پر ایمان رکھنا، ایمان لانا اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پڑھو ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی، ہم دوبارہ نہیں زندہ۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر سے قیامت کے دن اس انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس چکر میں مت پڑو کہ کیسے ہوگا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا کام ہے، وہ خود کرے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن میں اللہ نے مثال دے دے کر کے اس کے بارے میں بتایا اور سمجھایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بستی بالکل ویران ہے، کھنڈرات میں بدلی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال پہلے یہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے، ان کی نشانیاں باقی ہیں، لیکن اب نہیں، بالکل جنگل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو وہ تو نبی تھے، غور سے سنو، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی تاریخ نہیں ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. انہوں نے سوچا کہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے اور پھر آگے قیامت آنے تک ہو سکتا ہے لاکھوں سال اور بھی گزر جائے، تو ان کو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ جب یہ خیال ان کے دل کے اندر آیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو موت دی. اور کتنے دن تک ان کو سلا کر کے رکھا؟ سال دو سال نہیں، 100 سال تک، پورے 100 سال تک اللہ نے ان کو موت دے دی. ثم بعث، 100 سال کے بعد میں پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کم لبثت، کہ عزیر یہ بتاؤ کتنے دن سوئے، کتنے دن کے بعد بیدار ہوئے ہو، کتنے دن کے بعد اٹھے ہو، کتنے دن کے بعد زندہ ہوئے ہو؟ فرمانے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یہ ایک دن ہوا یا آدھا دن ہوا، اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے فرمایا ایک دن آدھے دن کی بات کر رہے ہو؟ بل لبثت 100 عام، 100 سال کے بعد میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے. 100 سال کے بعد. اور ان کے ساتھ میں گدھا تھا سواری کے لیے اور کھانا تھا. تو کھانا تو خراب ہو جاتا ہے، سردی میں تو کچھ دن رہ جائے گا، لیکن گرمی میں جلدی خراب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال 2-4 دن وقت نکلنے کے بعد کھانا ایک ٹائم آتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك، فرمایا کہ اپنے کھانے کو دیکھو. جب کھانے کو دیکھا تو کھانا بالکل تر و تازہ. اور یہ کھانا کتنے دنوں کا ہے؟ کتنے دنوں کا ہے؟ 100 سال کا. اور پھر فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو. گدھے کو دیکھا تو گدھا کان پھڑپڑاتا ہوا وہ بھی کھڑا ہو گیا. وہ کتنے سال بعد ہوا؟ 100 سال کے بعد. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو گدھے کو کیسے ہڈیوں کو جوڑتا ہوا کھڑا ہو رہا ہے. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، فرمایا کہ عزیر جس طریقے سے 100 سال کے بعد میں تجھے زندہ کیا، تیرے گدھے کو زندہ کیا اور تیرا کھانا خراب ہونے نہیں دیا، اسی طریقے سے 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، اگر کروڑوں سال گزر جائے اس کے بعد بھی مجھے زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر چیز پر میرا اللہ کی قدرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، کہنے لگے ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے رب مجھے بتاؤ تو صحیح آپ زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، نہیں یقین ہے؟ کہنے بلا ولکن یطمئن قلبی، کہ اللہ کیوں نہیں، بالکل یقین تو 100% ہے، بالکل نبی ہوں، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ کس طرح کریں گے. اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، خذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، 4 پرندے ان کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کی بوٹی بناؤ، ان کا قیمہ بناؤ، اور ان 4 پرندوں کا گوشت ایک جگہ پر قیمہ بنا کر کے اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا. قیمہ بنانے کے بعد تو گوشت مل گیا ہے، پورا مکس ہو گیا ہے، کون سے پرندے کا کون سا گوشت ہے کچھ نہیں معلوم ہے. اس کو پھر وہاں پر رکھ دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں پر کھڑے ہو کر کے ایک پرندے کا نام لے کر کے اس کو آواز دے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک پرندے کا نام لیا، تو اس پورے ملے ہوئے گوشت میں سے، اس قیمے میں سے جتنا حصہ اس پرندے کا تھا جس کا ابراہیم علیہ السلام نے نام لیا تھا، وہی حصہ نکل کر کے آیا، اور وہ پرندہ پورا تیار ہو کر کے، زندہ ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا. فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے چاہے انسان مر کر کے قبر میں چلا جائے، چاہے مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، چاہے شیر کے پیٹ میں چلا جائے، چاہے سمندر میں چلا جائے، چاہے آگ میں جل کر کے راکھ ہو جائے، چاہے ہواؤں کے اندر اڑ جائے، چاہے کسی بھی چیز میں چلا جائے، جس طریقے سے میں نے اس میں سے پرندے کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن انسان کو بھی زندہ کروں، اور وہ بچ نہیں پائے گا، وہ باقی نہیں رہ پائے گا.
اللہ زندہ کرے گا، چاہے 1000 سال گزر جائے، 1,00,000 سال گزر جائے، زندہ کرے گا اور زندہ کر کر کے حساب و کتاب لے گا اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں کوئی چپل نہیں ہوتی ہے اور وہ غیر مختون ہوتا ہے، ختنہ کیا ہوا نہیں رہتا، ختنہ بعد میں کرتے ہیں، سنت جس کو بولتے ہیں سنت بعد میں کرتے ہیں 7ویں دن یا اس کے بعد میں۔ اللہ نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن میں تمہیں زندہ کروں گا اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ آپس میں دیکھیں، ایک دوسرے کو اتنی مہلت اور فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ لیکن اللہ زندہ کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار اس کو ذکر فرمایا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کی طرف کبھی گیا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نمازی ہیں، ماشاءاللہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں پابندی سے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی کبھی قریب میں نہیں جاتے، قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگاتے۔ اگر 60 سال زندگی گزار کر کے تو دنیا سے چلا گیا، 80 سال کی زندگی گزار کر کے تو دنیا سے چلا گیا اور اس 80 سال کی زندگی میں تجھے ایک مرتبہ بھی اللہ کے کلام کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوا، اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوا اور قرآن کا ایک حرف پڑھنا نصیب نہیں ہوا اور قرآن کو کھول کر کے دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو تجھ سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھے پوری زندگی میں تو نے اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھا، اللہ کی کتاب اور قرآن کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی دی ہوئے ان کانوں سے تو نے دنیا کی ہر چیز کو سنا، اللہ کے کلام کو نہیں سنا۔ تو نے اللہ کی دی ہوئی زبان سے ہر چیز بولی، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، اللہ کے کلام کو نہیں بولا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ تو نے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہر چیز کو پکڑا، اللہ کے کلام کو نہیں پکڑا۔ تو نے اللہ کے دیے ہوئے اس دماغ سے دنیا کی ہر چیز کو سوچا، اللہ کے کلام کے بارے میں نہیں سوچا، اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ اس سے زیادہ بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا را قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، دیکھو تو صحیح کہ اللہ تم سے کہتا کیا ہے، اللہ کا تم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے قرآن کو اتارا کیوں ہے۔ پڑھو تو صحیح، تم نہیں پڑھو گے تو کون سی مخلوق پڑھے گی؟ کون دوسرا آئے گا اس کو پڑھنے کے لیے؟ کون اس سے ہدایت حاصل کرے گا؟ کون اس سے رہنمائی حاصل کرے گا؟ اس سے زیادہ بدبختی کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک اتنی لمبی زندگی مل جائے اور انسان قرآن سے خالی ہو، قرآن کی تلاوت سے خالی ہو، قرآن کے ترجمے اور قرآن کے مطلب سے خالی ہو۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، انہیں محروم نہ رکھو۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں سب کو قرآن کی تعلیم دو۔ شادی سے پہلے بچے کو تیار کرو، اسے قرآن پڑھاؤ، اس کے بعد میں اس کی شادی کرو۔ بچے کو کام پہ لگانے سے پہلے اسے قرآن پڑھاؤ، اس کے بعد میں اس کو کاروبار میں لگاؤ۔ جب تک وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر لیتا، قرآن کو نہیں پڑھ لیتا ہے، اس وقت تک اس کو ادھر ادھر نہ جانے دو۔ اور اگر بچپنے میں نہیں پڑھا ہے تو جوانی میں قرآن کو پڑھاؤ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت نکلتی ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یہ ظلمات سے نور کی طرف لوگوں کو لے کر کے آتی ہے۔ اس کو پڑھ کر کے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، لوگ ہدایت کے اوپر آئے ہیں، لوگوں کے قلوب بدل گئے ہیں، لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ خدا کے واسطے قرآن کو پڑھو، صرف رمضان تک اسے محدود نہ رکھو۔ تمہارے گھروں کے اندر آج جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں،
جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور عمدہ کھانا پکانے کے باوجود، اور گھر کے اندر ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود، اور گھر کے اندر ہر طرح کی آسائش اور زیبائش اور آرائش اور آرام کی چیزیں مہیا ہونے کے باوجود بھی آج جو گھر کے اندر محبت نہیں ہے، باپ بیٹے سے بات کرنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، دوستوں کے ساتھ ایک گھنٹہ گزار دے گا لیکن باپ کے سامنے 5 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں، بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک گھنٹہ گپ شپ کرتی رہے گی لیکن اپنی ماں کے ساتھ 5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، دو سگے بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک ساتھ اسکول جانے والے، ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھیلنے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، اور ایک کھاٹ کے اوپر سونے والے، ایک چارپائی کے اوپر سونے والے، ایک ساتھ جوان ہونے والے دو بھائی آپس میں بیٹھ کر 5 منٹ گفتگو کرنے کو تیار نہیں، دو بہنیں آپس میں بیٹھ کر 5 منٹ گفتگو کرنے کو تیار نہیں، اور دوستوں کے ساتھ میں گھنٹوں گفتگو کریں گے، چیٹنگ کریں گے، باتیں کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ٹائم پاس کریں گے۔ یہ جو مصیبت آ رہی ہے اور یہ جو تکلیف آ رہی ہے اور گھر کے اندر یہ جو برکت نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صبح کے وقت میں گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، ہر گزرنے والا گزرتا ہوا جب دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس گھر کی یہ محلہ مسلمانوں کا محلہ ہے، کہ یہاں پر سے قرآن کریم کی آواز آتی ہے۔ باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا تو اس کو قرآن دیتا تھا، اور وہ بچی جب شادی کر کے دوسرے محلے میں، دوسری بستی میں، دوسرے گاؤں میں جاتی تھی، پورے گاؤں کی عورتیں جمع ہو کر کے پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ یہ بچی اپنے ساتھ میں قرآن لائی یا نہ لائی ہے۔ اگر وہ بچی اپنے ساتھ میں قرآن لے کر کے آتی تو پورے محلے میں، پوری بستی میں اس کی عزت ہوتی تھی کہ یہ بچی قرآن لے کر کے آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر سامان دیتا ہے، قرآن نہیں دیتا ہے۔ قرآن کیوں دے گا؟ قرآن پڑھایا ہو تو دے گا نا، قرآن سکھایا ہو تو دے گا نا، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو تو دے گا نا۔ کیا کرے گا؟ تعلیم کے اوپر خرچ کرو، تعلیم کے اوپر خرچ کرو، تعلیم کے اوپر لگا ہوا پیسہ تمہارے کام آئے گا۔ اپنی اولاد کو ضائع مت جانے دو۔ اگر اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی ہے، یہ کم افسوس کی بات ہے، یا اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہے اور اولاد دے کر کے اس اولاد کو اللہ نے واپس لے لیا ہے، یہ بھی کم افسوس کی بات ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی اور اس اولاد کو لمبی زندگی اللہ نے دی، لیکن آپ نے اس اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، اور بغیر دینی تعلیم کے یوں ہی وہ انسان مر کر کے دنیا سے چلا گیا۔ آپ کی اولاد بغیر تعلیم کے دنیا سے چلی گئی، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اولاد نہ ہونے پر تو لوگ افسوس کرتے ہیں، اولاد جوانی میں مر جائے اس پر لوگ افسوس کرتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں اولاد مل جائے، جوانی بھی مل جائے، بڑھاپا بھی مل جائے، آپ کی اولاد 80 اور 100 سال کی ہو جائے، لیکن اگر اس نے قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں پڑھا، تو 100 سال زندگی گزار کر بھی اگر وہ گیا ہے تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا نحال کیا ہے، کیا کیا اسلام کے لیے، کیا اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگایا؟ سوچو میری بات کو۔ تعلیم کے اوپر خرچ کرو، اپنے نظریے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اس سے زیادہ بیوقوفی اور نادانی کچھ ہو سکتی ہے کہ 20 سال تک آدمی کماتا ہے اور ایک رات شادی میں اپنے بیٹے یا بیٹے کی شادی میں 20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے ایک جھٹکے میں اڑا دیتے ہو۔ اس سے بڑی بیوقوفی کچھ ہوگی؟ 20 لاکھ روپے کوئی معمولی چیز ہے، 30 لاکھ روپے کوئی معمولی چیز ہے؟ تمہیں معلوم ہے 20 لاکھ میں کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے 20 لاکھ روپے میں کتنے بچے، غریب بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان پیسہ لگا رہا ہے، اور پیسے پر پیسہ۔ اگر آپ نے اپنی بچے کی شادی میں 50 لاکھ لگا دیے تو کون سا تیر مار دیا؟ اگلا کل کے دن کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوگا، وہ 60 لاکھ لگا دے گا، تیسرے دن کوئی اور تیسرا بندہ کھڑا ہوگا، وہ 80 لاکھ روپے لگا دے گا، چوتھے دن کوئی چوتھا بندہ کھڑا ہوگا، وہ 1 کروڑ روپے لگا دے گا۔ تو یہ تو کہیں رکے گا ہی نہیں۔ آپ کی واہواہی کہاں چلی گئی؟ ڈی جے والوں کے اوپر پیسے لٹا دیے، ناچنے گانے والوں کے اوپر پیسے لٹا دیے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، اور پڑوس میں جوان بچی، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جوان ہوتی جا رہی ہے، اور وہ بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کا باپ ٹیمپو چلاتا ہے، اس کا باپ رکشہ چلاتا ہے، اس کا باپ پتھر پھوڑتا ہے، اس کا باپ مزدوری کرتا ہے،
اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکے، اس کا باپ رات کو کروٹیں بدلتا ہے اور تو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال اس کی عمر ہو گئی، اس کا باپ شادی نہیں کر رہا ہے۔ اس غریب بچی کی، اس غریب باپ کی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس ماں کے سامنے جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی سادگی کے ساتھ میں شادی کر کے اس بچی کو رخصت کر سکے، اور تو اس غریب باپ کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں روپے ناچنے والوں کو دے رہا ہے، لاکھوں روپے ڈی جے والوں کو دے رہا ہے، لاکھوں روپے پٹاخے کے اوپر اڑا رہا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس غریب کی بددعا نہیں لگے گی؟ اس غریب کی آہ نہیں لگے گی؟ کیا کر لے گا؟ کچھ بیوقوف کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے کہہ دیں گے بڑا خطرناک فنکشن کرو، بہت زبردست فنکشن کرو، بہت چاروں طرف واہوائی ہو رہی ہے، یہ گدھے ہیں، بیوقوف ہیں جو تجھے دھوکے میں ڈال رہے ہیں، تجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے اور 2 بچے ہیں، 2 روم 4 روم کا مکان ہے، ہو سکتا ہے اس میں رہ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے پیسہ دیا 10 روم کا بنگلہ بنا رہے۔ کیا کرو گے آپ اس کا؟ کیوں بنا رہے اتنا بڑا؟ بچے ہی نہیں ہے، جو اولاد ہی نہیں ہے، ہوتا کیا ہے پورے سال وہ بنگلہ بند رہتا ہے، عید پر کبھی کھول لیا یا شادی کا موقع آیا تو کھول لیا، وہ لمبا چوڑا روم، وہ لمبا چوڑا بنگلہ، وہ پورا کا پورا، آدمی تو 1 روم میں رہے گا، 2 روم میں رہے گا، پورے بنگلے میں تو نہیں رہے گا نا۔ تو آپ کے پاس تو پیسہ موجود ہے، اگر کل کے دن اللہ اور اولاد دے تو اور مکان بنا لینا، اور اولاد دے اور مکان بنا لینا، پیسہ تو آپ کے پاس میں موجود ہے، لیکن صرف اولاد ہے اور 2 اولاد ہے اور ان کا گزارا 4 روم کے مکان میں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی 10 روم کا بنگلہ بنا رہے ہیں۔ یہ پیسہ جو فالتو لگا رہے ہیں یہ کس کام آئے گا؟ اس میں جنات نہیں رہیں گے، اس میں اثرات نہیں ہوں گے، اس میں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ میرے بھائی ان فالتو چیزوں پر پیسہ خرچ مت کرو۔ شادیوں پر پیسہ خرچ ہونے والا پیسہ سب سے فضول اور فالتو خرچہ، اور آج کل تو قرضہ لے کر کے پھر بھی شادیوں کے اوپر لگاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور باپ ساری زندگی قرضہ چکاتا رہتا ہے، اور یہ لوگ تھوڑی سی واہ واہی کر کے یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شادی تو سنت ہے، سنت کو اتنا بڑا بنا دیا اور سنت کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور لاکھوں حرام کاری کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ فضول خرچی نہیں ہے۔ تمہارا اسلام تو تمہیں وضو کرتے ہوئے بھی 3 مرتبہ سے زیادہ منہ دھونے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر جاری نہر ہے اور نہر چل رہی ہے، اس میں سے پانی جاری، اس پر بھی اگر وضو کر رہے ہو تو اگر تم نے وضو کر لیا 3 مرتبہ میں تمہارا چہرہ دھل گیا، فرض ادا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی، 4تھی مرتبہ نہیں لے سکتے ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ جو اسلام تمہیں پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس اسلام کے ماننے والے پیسوں کو پانی کی طرح بہاتے، پانی کی طرح۔ اپنے امام کو کبھی تھوڑا سا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اپنے عالم کو کبھی 500 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اپنے استاذ کو کبھی 1000 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اپنے بزرگ اور پیر و مرشد کو کبھی 1000 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اور ایک ناچنے اور گانے والوں کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہو۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہاتھ کا کمایا ہوا پیسہ ہے، اس پیسے کی زکات نکالنے بولو، اس پیسے کو مدرسے میں لگانے کے لیے بولو، اس پیسے کو مسجد میں لگانے کے لیے بولو، اس پیسے کو غریب کی مدد کرنے کے لیے لگانے کے لیے بولو، تب اپنی طاقت، اپنی محنت یاد آ جاتی ہے اور اپنی کمزوری یاد آ جاتی ہے اور اپنی ضروریات یاد آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کرنا، اور جب اسی پیسے کو تھوک لگا کر کے جب ناچنے اور گانے والوں کے اوپر لٹاتے ہو تب اپنی محنت یاد نہیں آتی ہے، تب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی ہے۔ تعلیم کے اوپر خرچہ کرو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اسکول بناؤ اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے۔ مسلمان اس وقت سب سے زیادہ غربت کا شکار ہے اور جہالت کا شکار ہے، اپنی قوم کو غربت میں سے نکالو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اپنی قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنی قوم کے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنی قوم کے بچوں کو پروفیسر بناؤ۔ اپنے بچوں کو بناتے ہو اچھی بات ہے، اگر اپنا بچہ نہیں بنتا ہے تو دوسرے کے بچے کو بناؤ، کچھ صدقے جاریہ کر کے جاؤ اور اپنی قوم کو جہالت کے اندر سے نکالو، تعلیم قائم کرو۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت پورے ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمان بچے ہیں، ان 8 کروڑ مسلمان بچوں میں صرف 1 کروڑ بچے مکتب میں یا مسجد میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، باقی 7 کروڑ بچے کہیں پر بھی تعلیم حاصل نہیں کرنے جاتے ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی فکر کون کرے گا؟ صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہے،
ایک گاڑی لے لی، اگلے سال اس سے دوسری مہنگی گاڑی نکال لی، اس سے اگلے سال اس سے مہنگی گاڑی نکال لی، اس سے اگلے سال اس سے مہنگی گاڑی نکال لی. یہ کب تک چلے گا؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا جنت اور جہنم کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. جہاں پر ایک طرف بچے سسک رہے ہو بھوک سے، دل ملا رہے ہو اور بل بلا رہے ہو، اور راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہو، وہاں پر گاڑیوں پر گاڑیاں نکالنا اور عمارتوں پر عمارتیں بنانا اور پیسوں پر پیسہ بنانا اور زمینوں پر زمین خریدنا اور فالتو چیزوں کے اندر پیسوں پر پیسہ لگانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہوش کے ناخن لو. صرف اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرو. صرف اپنی قوم کے لیے بھی. درخت پھل دیتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی لوگوں کو ملتی ہے، چاند نکلتا ہے اس کی چاندنی لوگوں کو ملتی ہے، تارے نکلتے ہیں تو اس کی کرنیں لوگوں کو ملتی ہے. رات آتی ہے تو لوگ آرام کرتے ہیں، اور سمندر پانی دیتا ہے تو لوگ اس کو پیتے ہیں. زمین کاشتکاری کرتی ہے اور غلہ نکالتی ہے، لوگ اس کو کھاتے ہیں. کوئی بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرتا ہے. ایک انسان ایسا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. اپنی خواہشات کا گھڑا اگر بھر گیا ہو، اور یہ نہیں بھرے گا، یہ قیامت تک نہیں بھرے گا. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاحب ان يكون معهما ثالثا، اگر انسان کو دو جنگل پورے کے پورے بڑے جنگل سونے سے بھر کر دے دیے جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ یہ چاہے گا کہ تیسرا اور مل جائے. جب تیسرا مل جائے گا تو چاہے گا چوتھا مل جائے. اس کے انسان کے خواہش کے کو تو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی ہے. لہذا ہوش کے ناخن لو. یہاں کے اس پروگرام سے ایک پیغام لے کر جاؤ. اگر اللہ نے نوازا ہے، تلاش کرو لوگوں کو، ڈھونڈو لوگوں کو، مدد کرو ان کی، اور ایسی مدد کرو کہ صرف تم جانو اور اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے. تعاون کرو ان کا، اپنے امام کا تعاون کرو. اپنے امام سے پوچھو کہ آپ کی بچی جوان ہو گئی، آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار تو نہیں ہے. اس سے پوچھو کہ آپ کا بھائی کوئی شادی شدہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی ضرورت ہے، یہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، یہ لو، آپ اپنی ضرورت پوری کرو. جاؤ ان کے پاس میں. انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ دار کو، سب کچھ کو آپ کے لیے قربان کر دیا ہے. آپ کے پاس میں چل کر کے آئے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ انصار مدینہ کی طرح قربانی پیش کر کے دکھاؤ. ان سے ملاقات کرو، کسی غریب سے جا کر کے ملو، کسی مزدور سے جا کر کے ملو، کسی کمزور سے جا کر کے ملو، چپکے سے اس کا تعاون کر دو. ایسا سکون تمہیں ملے گا اور اس غریب کے دل سے ایسی دعائیں تمہارے لیے نکلے گی کہ اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، زندگی گزر جائے گی. اس لیے میرے بھائی، لوگوں کے چکروں میں مت آؤ. پلیز شادیوں کو آسان کرو، شادیوں پر فضول خرچی مت کرو. یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو تعلیم پہ لگاؤ، کسی کی مدد پہ لگاؤ، کسی کے تعاون پہ لگاؤ. اگر آپ کو کہیں لگانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اپنے عالم سے، اپنے امام سے رابطہ کرو، استاد سے رابطہ کرو. اس سے پوچھو کہ میرے پاس یہ پیسہ ہے، میں اس کو صحیح کام میں لگانا چاہتا ہوں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں پر لگانا ہے، لگاؤ. اس طرح اس کو سمجھو اور قرآن کو پڑھو اور بچوں کو تعلیم. اپنے کسی بھی بچے کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کرنا. آپ اللہ جس کا ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں گے اور ان کو دنیا کی بھی تعلیم دیں گے. ان کو تعلیم دینا ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی. کسی تعلیم سے ان کو محروم نہیں رکھنا ہے. اچھے خاصے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے لوگ ہیں. 10ویں پاس کرائی، اس کو چھوڑا دیا، دکان پہ لگا دیا، منڈی میں لگا دیا، کام پہ لگا. ارے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، اس کو ڈاکٹر بناتے، اس کو وکیل بناتے. کیا قوم میں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو پروفیسروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، اس کو بناؤ. کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کو دین سکھاؤ، اس کو علم سکھاؤ. یہ لوگوں کی خدمت کرے گا. خدمت کے جذبے سے آپ اس کو بناؤ اور سب کو تعلیم دو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعتراض کفار مکہ کیا کرتے تھے، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا وہی ان کو زندہ کرے گا. ایک جگہ فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش سے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نئی پیدائش کے سلسلے میں یہ شک میں ہے. ایک مثال سے سمجھو، اگر کسی چیز کا نمونہ موجود ہو، نمونہ مطلب سمجھتے ہیں، سیمپل، تو اس کو بنانا آسان ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، آپ اس مائک کو لے کر کے جائیں مائک بنانے والے کے پاس اور اس کو کہیں کہ صاحب مجھے ایسا مائک بنانا ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا چوڑا کر دینا، اس کو بڑا کر دینا، ایسے کر کے. تو جب آپ اس کو سمپل دکھا دیں گے
تو اس کے لیے اس چیز کو بنانا، اس چیز کو پیدا کرنا آسان ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی چیز کا کوئی سیمپل نہیں ہے، اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے، تو اس کو بنانا تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بنانے والا یہ کہے گا کہ یار کوئی فوٹو دکھا، کوئی سیمپل دکھا، کہیں بنتا ہو، ہندوستان میں کہیں بنتا ہو، کسی جگہ بنتا ہو تو وہاں کوئی آدمی بناتے ہو، ان سے فوٹو منگاؤ، ہم کو سیمپل دکھاؤ، اس کے بعد میں ہم آپ کو یہ سامان بنا کر کے دے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سیمپل اگر موجود ہو تو چیز کو بنانا آسان ہے، اور اگر سیمپل موجود نہ ہو تو چیز کو بنانا مشکل ہے۔ اب دیکھیے آپ، انسان مرا، انسان دنیا کے اندر آیا، اس کو اللہ نے زندگی دی، صحت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا، اور 60-70 سال کی اس نے زندگی گزاری، اور وہ دنیا سے، ماں کے پیٹ سے آیا، دنیا میں رہا، اور پھر کہاں چلا گیا؟ قبر کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب قبر کے پیٹ میں جب یہ چلا گیا تو 1000 سال، لاکھ سال بعد جب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے پیٹ میں سے نکالیں گے۔ تو ابھی یہ انسان قبر کے پیٹ کے اندر، اس انسان کا سیمپل موجود ہے یا نہیں، یہ بتاؤ آپ، بولو بھائی، سیمپل موجود ہے یا نہیں؟ ارے موجود ہے نا، تو اللہ اس کو زندہ کریں گے، اور جب اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ کسی چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی شادی ہوئی لڑکا لڑکی کی، 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد بھی بچہ پیدا ہو، آخری بات کر رہا ہوں، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے جب شادی ہوتی ہے اس وقت، پھر جب حمل ٹھہرتا ہے 9 مہینہ اس وقت، اور بچہ کا ماں کی پیٹ سے باہر آنے کے بعد تک کسی کے بھی ذہن میں اور دماغ میں اس بچے کے بارے میں کوئی چیز رہتی ہے؟ بولو بھائی، یہ تو رہتا ہاں بچہ ہوگا، اس کی شکل کیسے ہوگی کسی کو پتا رہتا ہے، اس کا نام کیا رکھیں کسی کو پتا رہتا ہے، یہی نہیں پتا رہتا لڑکا ہوگا یا لڑکی، لڑکے کا نام رکھ لیا تو لڑکی ہوگی، لڑکی کا رکھ لیا تو لڑکا، یہ بھی نہیں پتا رہتا ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہی اس کی شکل بھی دماغ میں آ جاتی ہے کہ بھی ماں پہ گیا یا باپ پہ گیا، یا کسی پہ بھی نہیں گیا، یا دادے پہ گیا، اس کی شکل بھی دماغ میں آ جاتی ہے، اور ایک نام بھی فکس کر لیتے ہیں، بھائی عبداللہ، عبدالرحمن، جو بھی نام ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا ابھی، اس سے پہلے کسی کے بھی، یہاں تک کہ ماں باپ کے بھی، نہ تو دماغ میں اس کے چہرے کے بارے میں کوئی تصور تھا، یعنی اس کی فوٹو تھی، اور نہ اس کے نام کے بارے میں کسی کے دماغ میں کوئی تصور تھا، کوئی خیال تھا۔ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یعنی اللہ رب العزت نے اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر جو پیدا کیا ہے تو وہ بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اور اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسانوں کو کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جب ماں کے پیٹ سے میں نے تمہیں بغیر نمونے اور بغیر سیمپل کے ماں کے پیٹ سے تمہیں میں نے نکال دیا، تو قبر کے پیٹ میں تو تمہارا سیمپل موجود ہے۔ ارے سمجھ میں آئی؟ قبر کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تو سیمپل ہی نہیں تھا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا، جب تک بچہ باہر نہیں آتا کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ماں کو بھی نہیں پتا، ماں تو اپنا کام کر رہی، برتن دھو رہی، کھانا بنا رہی، سو رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، ادھر بچے کے کان بن رہے ہیں، بچے کی آنکھیں بن رہی، بچے کے ناک بن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں تیار ہو رہا ہے۔ 9 مہینے میں اللہ اس کو پورا تیار کر کے پھر اس کے بعد میں اس کو باہر نکال دیتا ہے، کوئی سیمپل نہیں، کوئی نمونہ نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے۔ تو جو اللہ بغیر سیمپل اور نمونے کے بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، تو اس اللہ کے لیے اس مرے ہوئے انسان کو قبر کے پیٹ سے نکالنا، بتاؤ کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا اللہ پاک نکالیں گے۔ اور حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور خاتمہ بالخیر اس کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہذا اس وجہ سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں، اور اس پر توجہ دیں، اس پر دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔